بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها ولا والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها ویختص بالجمع المذکر السالم و اولی و عشرین مع اخواتها الی آخر۔ ہماری گفتگو اسم کے اعراب کی اقسام کے بارے میں جاری و ساری تھی، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اسم کے اعراب کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اعراب کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ ابتدا ہم نے اعراب لفظی سے شروع کی تھی۔ لفظی اعراب کی دو قسمیں بنائیں، ایک لفظی اعراب اعراب بالحرکت ہوتا ہے، ایک لفظی اعراب اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ ایک بالحرکت ہوتا ہے اور ایک بالحرف ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جس میں ہم نے 3 اعراب پڑھے تھے۔ اعراب بالحرکت میں 3 قسمیں گزری تھی نا، اعراب بالحرکت کی، مفرد منصرف صحیح اور اس کے اخوات، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب، تیسرا غیر منصرف کا اعراب۔ یہ تینوں اعراب بالحرکت تھے، اعراب لفظی بالحرکت۔ ہم وارد ہوئے تھے ان اصناف میں جو اسم کے اعراب کی لفظی اقسام ہیں، لیکن لفظی اعراب اعراب ہے تو لفظی لیکن ہے بالحرف، حرف جی بالحرف ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ ان میں سے پہلا اعراب ہم نے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ کا، اعراب لفظی لیکن بالحرف۔ دوسرا اعراب ہم نے پڑھا تثنیہ کا، لفظی بالحرف۔ آج تیسرا اعراب پڑھنے لگے ہیں لفظی بالحرف، لیکن اسم کے اعراب کی اقسام میں سے یہ چھٹی قسم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اعراب ہے قبلہ جمع مذکر سالم کا اور اس کے اخوات اولی اور عشرون کا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں میں پھر تذکراً ذکر کروں گا کہ عرض کی تھی تثنیہ کی 3 قسمیں۔ تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقی ہوتا ہے، تثنیہ صوری، تثنیہ معنوی۔ اسی طرح جمع کی بھی 3 قسمیں ہیں، جمع حقیقی، جمع صوری، جمع معنوی۔ یہ جو 3 انہوں نے ذکر کیے ہیں جمع مذکر سالم کے لیے، مسلم، مسلمون اور اولی یا اولو، ٹھیک ہے نا، یا عشرینہ یا عشرون، یہ 3 لفظ ذکر کیے ہیں جمع کے لیے۔ یہی 3 قسمیں ان پر منطبق ہوتی ہیں۔ جمع حقیقی جس کی شکل و صورت بھی جمع والی اور معنی بھی جمع والا اور مفرد کا مادہ بھی موجود، یہ ہے مسلمون، جمع حقیقی۔ عشرون، عشرینہ، یہ جمع صوری ہے، شکل و صورت میں، ٹھیک ہے نا، اور معنی جمع والا، لیکن مفرد اس میں موجود نہیں ہے۔ اولو، مال، یہ جمع معنوی ہے، اولو یا اولی یہ جمع کیا ہے؟ معنوی ہے، یعنی صرف معنی جمع والا ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ ہی مفرد موجود۔ واضح؟ فرماتے ہیں السادس ان یکون الرفع بالواو، چھٹا اعراب یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہوگا، المضموم و ما قبلہ، کہ جس کا ما قبل کیا ہوگا؟ مضموم۔ واو کا ما قبل کیا ہوگا؟ مضموم، ضمہ ہوگا، یعنی واو کے ما قبل کا۔ والنصب والجر بالیاء، نصب اور جر یا کے ساتھ ہوگا، نصبی حالت میں بھی یا، جری حالت میں بھی یا، یعنی اگر جمع کے پیچھے ایسا عامل آ جائے جو اس جمع کو نصب دے رہا ہو، پھر بھی جمع میں یا، ٹھیک ہے نا،
اگر کوئی پیچھے ایسا عامل آ جائے جو اس جمع کو جر دے رہا ہو پھر بھی نصب اس کی حالت جمع کی کیا ہوگی؟ یا کے ساتھ ہوگی. اور المکسور ما قبلہا، اور ما قبل کیا ہوگا اس کا جمع کا؟ سوری یا کا، یا کا ما قبل مکسور ہوگا. وَيُخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سالم، اس اعراب کو مختص کیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ. یا یوں کہ یختص، یہ اعراب مختص ہے. جی. وَأُولی، اور اولی کے ساتھ. بالجمع و بِأُولی، جی. اسی وجہ سے اولی یا کے ساتھ آیا. یہ تطبیق میں لے آئے نا. جی. ابھی ہم نے جو اوپر پڑھا ہے جمع کا اعراب کیا ہے؟ جری حالت میں یا کے ساتھ ما قبل مکسور. یہ اولی یا کے ساتھ کیوں پڑھا ہے؟ عطف ہے. بالجمع یختص بالجمع و یختص بِأُولی. جی. ٹھیک ہے نا. و یختص بعشرین، صحیح. حالانکہ عشرون بھی تو جمع ہے. عشرین یہاں لفظ اس لیے لکھا ہے عطف ہے. اصل میں عبارہ یوں بنے یختص بعشرین، جی. جری حالت. عشرینہ کے ساتھ، اولی کے ساتھ، اور جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ اعراب مختص ہے. ما اخوات ہے. اس کے اور بھی جو ملحقات بہن بھائی ہیں. تقول جاءنی مسلمون، آئے میرا پاس مسلمان. یہاں مسلمون کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے. کس کا؟ جاء کا. ٹھیک نا، فاعل واقع ہو رہا ہے. یا جو ہے وہ مفعول ملی ہوئی ہے ضمیر. ٹھیک نا. اب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو پتہ چلا یہ فاعل ہے تو یہ رفعی حالت میں ہے. رفعی حالت میں ہم نے کہا تھا جمع مذکر سالم کی رفعی حالت واو کے ساتھ ہو گئی، ما قبل مضموم ہوگا. دیکھیں مسلمون واو ہے اور ما قبل واو کا کیا ہے؟ ضمہ ہے. وعشرون رجلا. ٹھیک ہے نا. اب عشرون یہ وہی ہے جاءنی عشرون رجلا، اصل میں یوں بنے گا. یہ عشرون فاعل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور رجلا منصوب تمییز ہے. عشرون فاعل ہے رفعی حالت میں، جمع مذکر سالم ہے. اسی وجہ سے عشرون رفع واو کے ساتھ اور ما قبل مضموم ہے. جاءنی عشرون، میرے پاس 20 ہے، میرے پاس 20 ہے، میرے پاس 20 ہے. بھی کیا 20 ہے؟ ابہام کو جو دور کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تمییز. تو تمییز لگا دی ابہام کو دور کرنے. رجلن، میرے پاس 20 مرد ہے. ٹھیک ہے نا. وَأُولُو مَالٍ، اب اولو واو ما قبل مضموم جمع مذکر سالم ہے اس لیے کہ فاعل واقع ہو رہا ہے. جاءنی اولو، میرے پاس آیا صاحب مال. اب یہ اولو ہمیشہ مضاف ہوتا رہتا ہے، مال کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے اس لیے مالن مجرور ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہوگی رفع واو کے ساتھ ما قبل مضموم. وَرَأَيْتُ مُسْلِمِينَ وَعِشْرِينَ رَجُلًا وَأُولِي مَالٍ. 3 مثالیں ہیں یہ. رَأَيْتُ مُسْلِمِينَ، میں نے دیکھا مسلمانوں کو. مسلمین یہ مفعول واقع ہو رہا ہے رعا کا. ٹھیک ہے نا جی. یہاں انا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. میں نے دیکھا مسلمانوں کو، یا مسلمان مفعول ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمین مفعول ہے تو مفعول ہمیشہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے منصوب ہوتا ہے. تو پتہ چلا یہ جمع مذکر سالم یہاں کیا ہے؟ مفعول ہے تو یہ نسبی حالت میں ہے. اب اس کی نسبی حالت فتح کے ساتھ نہیں ہے، نسبی حالت اس کی یا کے ساتھ ہے اور ما قبل کیا ہے؟ احسنتم. اسی طرح رأیت عشرین، میں نے 20 دیکھے. عشرین مفعول ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا جی. نسبی حالت ہے، جمع مذکر سالم ہے. نسبی حالت میں عشرین کیا ہے؟ ملحقات جمع ہے نا. یا ہے ما قبل مکسور ہے. راجلان اس کی کیا آئی ہے؟ تمییز. رأیت اولی مالن، وہی اولی اب یا کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے. ما قبل مکسور ہے کیونکہ نسبی حالت. مرار تو بے مسلمینہ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بے با جا رہا ہے، یہ جمع پر داخل ہوا ہے. اصل میں مسلمون تھا،
با جارہ ہوا تو مسلمین بن گیا، کیونکہ جری حالت میں ہم نے کہا ہے اعراب جمع کا کیا ہوتا ہے، جر یا کے ساتھ اور ما قبل مکسور مسلمین۔ اسی طرح بے عشرین رجلن، بے اولی مالن، ٹھیک ہے نا جی۔ وعلم ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا، فرماتا نون تثنیہ ہمیشہ ہمیشہ مکسور رہتی ہے۔ راجلان نے، راجلان نے، راجلین نے، راجلان بھی دو مرد، راجلین بھی دو مرد، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ راجلان رفی حالت میں بولیں گے، راجلین نصبی اور جری حالت میں بولیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن نون مکسور ہے۔ ونون نل جمع انا، انا وعلم انا، عالم یعلم کے بعد انا آیا ہوا ہے، کالا یقول کے بعد انا آتا ہے، یاد ہے شرح میں تو عوام میں۔ انا نون الجمع مفتوحۃ ابدا، مفتوحۃ کیوں پڑھا ہے بھلا؟ شرح میں تو عامل میر چلو۔ انا نون الجمع، انا حروف مشبہ بالفعل، الجمع یہ کیا ہو گیا، سوری نونا، نونا انا حروف مشبہ بالفعل، نونا یہ کیا ہو گیا، اسم، الجم مضاف الیہ ہو گیا، کس کا؟ نون کا، نون مضاف ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، نونا ہو گیا اس کا اسم، تو صاف ظاہر خبر کی بھی تو ضرورت ہے نا، مفتوحۃ اس کی کیا آ جائے گی، خبر۔ اور حروف مشبہ بالفعل کا اعراب ہم نے کیا پڑھا تھا، اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ہاں ہو، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان نون الجمع مفتوحۃ ابدا، نون جمع ہمیشہ کیا ہوتی ہے، مفتوح ہوتی ہے، جیسے عش رونا مسلمونا، ٹھیک ہے نا، مسلمونا، مسلمینا، عش رینا، ٹھیک ہے نا، جمع ہے نا، چاہے نسبی حالت ہو، چاہے جری حالت ہو، چاہے رفعی حالت ہو۔ وہما یسکتان عند الاضافت، یہ دونوں نونیں، چاہے نون تثنیہ کی ہو چاہے نون جمع کی ہو، یہ دونوں نونیں کیا ہوتی ہیں، اضافت کے وقت ساکت ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ نحو جاءنی غلام ما زیدن، جاءنی مسلمو مصرن، اب غلام ما تثنیہ تھا، غلامان تھا اصل میں، غلام مضاف ہو رہا ہے، غلام ما زیدن کی طرف، اضافت کی وجہ سے غلام مان کی نون گر گئے، اصل میں غلامان تھا نا، مضاف ہونا تھا اس نے زید کی طرف، اس لیے نون گر گئے، غلام ما زیدن پڑھا۔ مسلمون اصل میں تھا، مضاف ہونا تھا مصر کی طرف، اس لیے ہم نے کیا پڑھا، مسلمون پڑھا، نون گر گئی۔ غلام مان تثنیہ کی مثال اور مسلمو جمع کی۔ پچھلی مثال میں جی اسی طرح ہوگا، اولی، اولی مالن پڑھے، اولی نہ وہ تو اولی، اولی تھا، وہاں نون کہاں ہے، اصل میں بھی تو اولو تھا، اولون تو نہیں تھا۔ ممکن ہے اولون بھی ہو، اسنتم اسنت، کیونکہ اضافت کی وجہ سے یہاں نون گر جائے، اسنتم اضافت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یوں کہیں جہاں نون ہوگی نا وہاں نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گی، اگر اضافت کی آپ نے تو، یوں کہیں تھا نہ تھا یہ الگ بات ہے، جب ہے تو گرے گی۔ اچھا، اصحاب ساتواں اعراب، ان یکون الرفع بتقدیر ضمت، اب دیکھیں وہ یاد دلاؤں آپ کو، ہم نے کیا کہا تھا، اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، اسم کے اعراب کی کون سی، لفظی اور تقدیری، لفظی اور تقدیری، پھر لفظی کی دو قسمیں بنائی تھی، بالحرکت و بالحرف، لفظی کی بحث پوری ختم، بالحرف بھی ختم، بالحرکت بھی آسان تو، تین اعراب بالحرکت کے آئے تھے اور تین قسمیں بالحرف کی آئی تھی لفظی کی، 6 کل انواع گزر چکی کس کی، لفظی کی، اب تقدیری میں شروع ہو رہے ہیں۔ ان یکون الرفع بتقدیر ضمت، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، رفع ہوگا ضمہ کے ساتھ لیکن یہ ضمہ ظاہر نہیں ہوگا، چھپا ہوا ہوگا،
محلن یعنی مرفوع ہوگا. والنصب بتقدیر الفتحت، نصب جو ہے تقدیری فتح کے ساتھ. والجر بتقدیر الکسرت، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، یہ اعراب مخصوص کیا جاتا ہے، مختص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اسم مقصور کے ساتھ. اسم مقصور کسے کہتے ہیں پہلے آپ یہ تو بتائیں. فرماتے ہیں وَهُوَ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ، اسم مقصور اسے کہتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. نحو عصا، جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا صرف اسم مقصورہ کا یہی اعراب ہے؟ فرماتے ہیں نہیں. ساتھ وَبِالْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اس اسم کا بھی یہی اعراب ہے جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو. لیکن یاد رکھنا چاہیے ہر اسم نہیں، غیر التثنیۃ والجمع المذکر سالم، تثنیہ اسم تثنیہ کا بھی یہ اعراب نہیں ہے، اسم جمع کا بھی یہ اعراب نہیں ہے، چاہے یہ یا کی طرف مضاف ہی کیوں نہ ہو. اسم تثنیہ اور اسم جمع کے علاوہ باقی جو اسم بھی یا کی طرف مضاف ہوگا اس کا اعراب یہی ہوگا. واضح؟ اچھا جیسے غلامی، یہ مضاف اور غلام اسم ہے، تثنیہ نہیں ہے نہ ہی جمع ہے، کیونکہ تثنیہ ہوا چاہے یا کی طرف مضاف ہوا اعراب تثنیہ والا ہوگا، جمع ہوا چاہے یا کی طرف مضاف ہوا اعراب جمع مذکر والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جمع نہیں ہے نہ ہی تثنیہ ہے. تو غلام یہ اسم ہے، مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب بھی یہی تقدیری ہے. نحو تقول جاءنی العصا و غلامی، ٹھیک ہے نا. جاءنی العصا، یہاں عصا فاعل ہے، آیا میرے پاس عصا، عصا آیا ہے نا، آنے والا فاعل ہوتا ہے. فاعل ہے یا ضمیر متکلم مفعول کی ملی ہوئی ہے فعل کے ساتھ. جب مفعول کی ضمیر مل جائے تو فعل کے ساتھ جب مفعول کی ضمیر مل جائے تو مفعول مقدم ہوتا ہے جب فاعل ظاہر ہوتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے. جا انل عصا، عصا فاعل ہے، فاعل ہم نے پڑھا ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں تو رفع کا کوئی نام ہی ضمہ کا نہیں ہے. فرماتے ہیں ضمہ ہے لیکن تقدیری ہے. جاءنی غلامی، آیا میرے پاس میرا غلام. تو ہاں یہ غلام آیا ہے، غلام آنے والا فاعل ہے، تو فاعل ہم نے پڑھا ہے مرفوع ہوتا ہے، یہاں تو کوئی رفع کا اور ضمہ کا نام ہی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں محلن مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا. رأیت العصا و غلامی، میں نے دیکھا عصا کو. اب دیکھا میں نے ہے، میں فاعل ہوں، انا فاعل. کس کو دیکھا ہے؟ عصا کو. عصا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو عصا مفعول ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہاں تو کوئی اس طرح کا نصب آیا ہی نہیں ہے، وہی الف مکسورہ کھڑی ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا. کوئی اس کی ضربت کا نشان تو نہیں ہے رعا کی. تو فرماتے ہیں یہاں نصبی حالت کیا ہے؟ تقدیری ہے، فتح تقدیری. اسی طرح غلام، اچھا غلامی غلامی و مررت بالعصا و غلامی، ٹھیک ہے نا جی. یہاں با جارہ عصا کے اوپر داخل ہوا ہے لیکن ہم کسرہ تو نہیں دیکھ رہے. فرماتے ہیں یہاں کیا ہے؟ تقدیری ہے کسرہ. اسی طرح بے غلامی، ٹھیک ہے نا. غلامی میم کا کسرہ تو ذاتی ہے نا، اصل میں حرکت اعراب کس ہر لفظ پر آتا ہے؟ آخری پر. غلام یہ نہیں پڑھ رہے غلامی، یہاں کا کسرہ کیا ہے؟ تقدیری ہے. الثامن ان یکون الرفع بتقدیر ضمۃ، رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ. آٹھواں اعراب. والنصب بالفتحۃ لفظا، لیکن نصب فتح لفظی کے ساتھ، نصب ظاہر ہوگا. نصب کی صورت میں فتح کیا ہوگا؟ ظاہر. والجر بتقدیر الکسرۃ، اور جر تقدیری کسرہ کے ساتھ. ویختص بالمنقوص، اس اعراب کو خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ احسنتم. اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ مَا آخِرُهُ یاء مکسور ما قبلہا. فرماتے ہیں اس میں منقوص اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ما قبل کیا ہو؟ اس کا یا ما قبل مکسور ہو. جیسے قاضی، آخر میں یا ہے، ما قبل کیا ہے؟ مکسور ہے. اسے کہتے ہیں اس میں منقوص، ٹھیک ہے نا. جاءنی القاضی، آیا میرے پاس قاضی، میرے پاس آیا، میں مفعول ہوں،
ٹھیک ہے نا. جی آنے والا قاضی ہے, قاضی فاعل ہے, جی قاضی فاعل ہے, آیا ہے نا وہ, جی جاء کا فاعل ہے. تو ہم نے پڑھا فاعل مرفوع ہوتا ہے, یہاں کوئی ضمہ تو نہیں لگا ہوا, تو فرماتے ہیں یہاں ضمہ تقدیری ہے. جی صحیح. رأیت القاضیہ, یہ دیکھیں فتح ظاہری آ گیا, جی انہوں نے کہا نصب نصب ظاہری. فتح لفظی کے ساتھ. جی ومررت بالقاضی, اب یہاں پھر کسرہ تقدیری ہو گیا, قاضی یہ تو نہیں پڑھا نا, قاضی پڑھا. جی التاسع نام اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا, فرماتے ہیں رفع تقدیری واو کے ساتھ, جی رفع تقدیری واو کے ساتھ. یہ کیا ہو گیا پھر, یہ تقدیری اعراب کا بل حرف آ گیا. جی وہ جی, تقدیری اعراب لیکن بل حرکت, جی جی واضح, جی ہاں. تقدیری اعراب لیکن بل حرف. ٹھیک ہے. جی ان یکون الرفع بتقدیر الواو, رفع تقدیری واو کے ساتھ, رفی حالت واو کے ساتھ ہوگی لیکن واو ظاہر نہیں ہوگا, تقدیری ہوگا, ٹھیک ہے نا. والنصب والجر بالیاء لفظا, لیکن نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا, یا کے ساتھ, لیکن یا لفظوں میں موجود ہوگی, ظاہر ہوگی. ویختص بالجمع المذکر سالم مضافا الی یاء المتکلم, یہ اعراب بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ کیا ہے, مختص. مختص ہے, لیکن وہ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو رہا ہو کس کی طرف, یا متکلم کی طرف. جی وہاں اضافت والی بات نہیں تھی, جی یہاں ہے. اوپر بھی تو جمع کا اعراب تھا نا, جمع مذکر سالم کا, جی لیکن وہ اضافت کے بغیر تھا, جی یہ اضافت کے ساتھ ہے. جی وہ اضافت بھی یہاں یا متکلم کی طرف, جی جیسے جاءنی مسلمیہ, جی ہاں. جاءنی مسلم, ٹھیک ہے نا. جی اب مسلمیہ کیا ہے, فاعل ہے, جی جی فاعل ہے نا, کا. فاعل ہے, تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. جی رفعی حالت دو طریقوں سے ہوتی ہے, یا ظاہری ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے, فاعل چونکہ مرفوع ہوتا ہے, جی یا کسرہ یا واو کے ساتھ ہوتی ہے, سوری, یا ظاہری ضمہ کے ساتھ یا واو کے ساتھ. یہاں نہ تو ظاہری ضمہ ہے نہ ہی واو ہے, فرماتے ہیں تقدیری ہے, اصل میں ہے مسلمویا. مسلمویا سے پھر مسلمیہ کیسے بنا, فرماتے ہیں اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدہ, واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئے, ٹھیک ہے نا. جی والاولی منہما ساکنۃ, پہلا ساکن تھا, فقولبت الواو یاء, واو کو یا میں تبدیل کر دیا, وادغمت الیاء فی الیاء, پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا, وابدلت الضمۃ بالکسرۃ, پھر اس کے میم کے ضمہ کو کسرہ میں بدل دیا, بمناسبت الیاء, یا کی وجہ سے, تو فصار مسلمیہ, مسلمیہ بن گیا, اور تو بن گیا جاءنی مسلمیہ, ورأیت مسلمیہ, مررت بے مسلمیہ. تو یہ کم لگا یا آج ہم نے قریب پہنچ گئے. تو ہم نے اعراب کی کل 9 قسمیں مکمل کر لی ہیں. اعراب لفظی کی 3 بالحرکت تھیں, 3 بالحرف تھیں. اعراب تقدیری کی 2 بالحرکت تھیں اور 1 بالحرف. والحمد للہ رب العالمین. یہ واضح ہوا مسلمیہ سے مسلمویہ, ٹھیک ہے. جلدی اس لیے کی کہ وہ ٹائم کم لگایا تھا. اللہم صلی اللہ.